سیدنا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی کتابیں درس نظامی کہ جسے عالم کوش کہا جاتا ہے، اس کے نصاب کے اندر ان کی کتابیں شامل ہیں۔ آپ قاضی عبد الرحمن شیرازی رحمۃ اللہ تعالی کے حلقہ درس میں سب سے کم ذہن کے طالب علم ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین کا کیسا جذبہ کہ آپ کم ذہن طالب علم ہیں، بلکہ کم ذہن ہونے میں آپ کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ تو، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آج میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے آپ کو سمجھے کہ یار ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمارا تو ذہنی کام نہیں کرتا، اٹھیے، کمر باندھیے، کوشش کیجیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ کیسی کوشش جاری رکھنی ہے آئیے سنیے۔ آپ نے ہمت نہ ہاری، کسی کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنے اسباب پڑھنے اور یاد رکھنے کے لیے کوشش اور محنت جاری رکھی۔ ایک دن آپ سبق یاد کرنے میں مصروف تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا۔ کون؟ اجنبی، جاننا پہچان، اجنبی شخص آیا اور آ کر کہا کہ سعد الدین اٹھو، ہم سیر و تفریح کرنے کے لیے گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ سیر و تفریح کرنے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور میری حالت ایسی ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اس کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو میں بھلا کس طرح کی سیر کو جا سکتا ہوں، کون سی سیر کرنے جاؤں؟ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اجنبی شخص آ گیا، لوٹ آیا اور سیر و تفریح کے لیے چلنے کو کہا۔ آپ نے اپنا سابقہ جواب دہرا دیا، پھر وہ چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر لوٹ آیا اور آپ کی بات کیا کہنے لگا کہ آپ کو مدنی مکی آقا علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں، ہمارے دلوں کے شہنشاہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ سن کر ان کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، ننگے پاؤں محبوب رب اکبر مالک جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پہنچے جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے درخت کے سائے میں جلوہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے۔ آپ نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، اور آپ تو میری کمزور یادداشت سے بخوبی آگاہ ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مرض سے شفا کا طلبگار ہوں۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی کی فریاد سن کر دریا رحمت جوش میں آیا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دان یعنی تھوک مبارک آپ کے منہ میں ڈال دیا، آپ کے لیے دعا فرمائی اور کامیابی کی بشارت عطا فرما کر گھر لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے دن جب آپ قاضی عبد الرحمن شیرازی کے درس میں حاضر ہوئے، دوران سبق آپ نے استاد صاحب کے درس میں کچھ علمی سوالات کیے جو باریک بینی اور گہری سوچ کا نتیجہ تھے۔ درس میں شریک طلبا ان سوالات کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے اور فضول اور بے معنی سمجھ کر آپ کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگے، مگر آپ کے استاد قاضی صاحب جو میدان علم کے شاشوار تھے، آپ کی علمی باتیں سن کر اشکبار ہو گئے اور مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے سعد الدین، آج تم وہ نہیں جو کل تھے۔